السلام علیکم۔ آج کی کہانی غریب بوڑھی عورت، اس کی بیٹی اور انجیسی۔ سورج نرم کرنے نکھرتا آگے بڑھا، وہ ہوا کھیتوں سے خوشبو چلاتی گزری۔ پرانا قصبہ سکون میں ڈوبا دکھائی دیا، گلیاں سادگی کی تصویر بنی رہی، ہر شخص رزق کی تلاش کرتا، کچھ چہرے مطمئن، کچھ پریشان دکھائی دیے۔ وہ خاموشی سے گزر رہا تھا، ہر دن نئی آزمائش ساتھ لاتا تھا، ہر دل اپنی امید سنبھال رکھتا تھا۔ رحمت کی آس کبھی ختم نہ ہوئی۔ قصبے کے کنارے کچی جھوپڑی تھی، وہاں ایک ضعیف خاتون رہتی تھی، سب انہیں اماں جان کہتے تھے۔ ان کی واحد بیٹی سمرین تھی، وہ نہایت باادب مہندی لڑکی تھی، ہر صبح کام میں مصروف رہتی، اپنی والدہ کا سہارا بنتی، مشکل حالت ہنس کر سہ لیتی تھی، شکایت کبھی لبوں تک نہ آتی۔ صبر اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اماں جان کی کمر جھک چکی تھی، بال مکمل سفید اوڑھ چکے تھے، قدم آہستہ مگر ارادے مضبوط تھے۔ بیٹی ہمیشہ ہاتھ تھامے چلتی، دونوں معمولی محنت سے گزارا کرتے، کبھی بھوک کبھی تنگی سامنے آتی، پھر بھی عزت کبھی نہ چھوڑی، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا، محنت کو عبادت سمجھتی رہی۔ ہمیشہ قناعت ان کا اصل سرمایہ بنی۔ انہی دنوں رنجیت سنگھ وہاں آیا۔ وہ دور دراز علاقوں کا حکمران تھا، لوگ اس کی بہادری بیان کرتے تھے، انصاف پسندی بھی مشہور سمجھی جاتی تھی۔ وہ رائے کی حالت جاننا چاہتا تھا۔ اس غرض سے سادہ لباس پہنے اس نے چند ساتھی فاصلے پر چلتے رہے، کسی نے پہچانا ہرگز نہیں۔ وہ خاموشی سے لوگوں کو دیکھتا، دل میں کئی سوال لیے چلتا تھا۔ دوپہر کی دھوپ خاصی تیز ہوئی، رنجیت سنگھ تھکن محسوس کرنے لگا، پھر اس کی نگاہ جھوپڑی پر جا ٹھہری۔ اماں جان باہر بیٹھی آرام کر رہی تھی، سمرین پانی بھر کے واپس آ رہی تھی، اجنبی کو دیکھ کر رک گئی، ادب سے سلام کیا۔ فوراً اس نے اماں جان بھی مسکرا کر اٹھی، سادہ نشست پیش کر دی۔ فوراً مہمان نوازی دل سے کی گئی۔ رنجیت نے پانی طلب کیا، نرمی سے سمرین فوراً مٹی کا بڑا پیالہ لے آئی، ٹھنڈا پانی احترام سے پیش کیا۔ اماں جان نے خرید دریافت کی، اجنبی ہونے کے باوجود عزت دی پوری۔ گھر میں کھانے کو کم تھا، پھر بھی جو موجود تھا پیش کیا۔ رنجیت خاموشی سے حیرت سے دیکھتا رہا، تندرستی نمایاں مگر دل وسیع۔ یہ منظر سے سوچنے میں مجبور کر رہا تھا۔ رنجیت نے نرمی سے پوچھا، آخر اتنی تندرستی کیسے برداشت کر لی ہمیشہ؟ اماں جان مسکرا کر بولی، رزق دینے والا کبھی بھولتا نہیں ہے، آج کم ہے تو کل زیادہ ہوگا، لیکن عزت کبھی نہیں چھوڑیں گے، دوسروں کا حق نہیں چھینیں گے، حرام لقمہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ صبر آخر کار پھل ضرور دیتا ہے، ہماری امت صرف پروردگار سے وابستہ ہے۔ یہ جواب سن کر رنجیت خاموشی سے، اس کی نظر جھک گئی احترام سے۔ وہ دل سے متاثر ہوا، دولت سے بڑھ کر کردار محسوس ہوا۔ اس نے مزید حالات جاننے چاہے، مگر سوال کرنے سے پہلے رکا۔ دل میں عجیب کیفیت جاری تھی، سادگی نے اسے بدلنا شروع کیا۔ خاموش لمحے طویل ہوتے چلے گئے، ایک نیا امتحان قریب آ رہا تھا۔ اگلی صبح قصبہ اپنے معاملوں کے مطابق جاگا۔ رنجیت پھر سادہ لباس پہن کر آیا، کسی نے اس کو پہچانا ہرگز نہیں۔ وہ سیدھا جھوپڑی کے پاس پہنچا، اماں جان مصروف دعا کر رہی تھی، سمرین گھر کے کام میں مصروف تھی۔ مہمان دیکھ کر خوش آمدید کا سادہ نشست پیش کر دی۔ خلوص پہلے جیسا نمایاں تھا۔ ہمیشہ رنجیت نے ایک بھاری تھیلی رکھی، اندر چمکتے سکے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے خاموشی سے باہر قدم بڑھایا، گویا تھیلی بھول کر چلا پڑا۔ اماں جان نے فوراً آواز دی، بیٹا اپنی امانت لیتے جاؤ، یہ تھیلی ہماری نہیں ہرگز۔ سمرین فوراً تھیلی اٹھا لائی، دونوں نے امانت واپس کر دی۔ لالچ دلوں میں داخل نہ ہو۔ رنجیت خاموش سب کچھ دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں احترام جھلکنے لگا۔ اس نے اپنی اصل پہچان بتا دی، سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اماں جان پرسکون انداز میں کھڑی تھی، سمرین نے عاجزی سے سر جھکایا۔ دولت سے زیادہ سچ عزیز تھا، کردار ہر خزانے سے قیمتی ٹھہرا۔ رنجیت سنگھ دل سے متاثر ہو گیا مکمل۔ خاموشی احترام نے بدلتی چلی گئی۔ اس نے کہا، ہم دونوں کامیاب ہوئے، اصل دولت تمہارا پاکیزہ کردار ہے، دیانت داری کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں تمہاری آزمائش لینا آیا تھا، ہاں تم دونوں سرخرو ثابت ہوئے، آج ایمان کبھی فروخت نہیں کیا، مشکل وقت میں بھی ثابت قدم، ایسے لوگ معاشرے کا سرمایہ بنتے ہیں۔ تمہاری عزت ہمیشہ قائم رہے گی، میرا وعدہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ رنجیت نے مناسب مدد فراہم کی، مگر کوئی احسان ظاہر نہ کیا۔ اماں جان نے شکر ادا کیا، سمرین نے خدمت جاری رکھی۔ ہمیشہ قصبے بھر میں خبر پھیل گئی، دیانت کی مثال سنائی جانے لگی، بچے بزرگوں سے سبق لینے لگے، تاجر بھی انصاف اپنانے لگے، اعتماد دوبارہ مضبوط ہوتا گیا، محبت دلوں میں بڑھتی چلی گئی۔ کئی برس گزر گئے خاموشی سے۔
اما جان جیسے یاد رکھی گئی، سمیر نیکی کی پہچان بنی، لوگ ان کا ذکر احترام سے کرتے ہیں۔ رنجیت بھی اکثر انہیں یاد کرتا ہے، اسے وہ دن بولتا نہیں تھا۔ ایک جھوپڑی نے سبق سکھایا کہ تاج سے بڑا ثابت ہوتا ہے، دیانت ہمیشہ امر رہتی ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ کہانی کا سبق: دولت وقت یا آسائش دے سکتی ہے، کردار ہمیشہ عزت ادا کرتا ہے۔ دیانت مشکل راستہ ضرور ہوتی ہے لیکن انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ جو امانت کی حفاظت کرتا ہے وہ لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ سچا انسان ہر دور میں احترام اور اعتماد کا مستحق رہتا ہے۔